الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کفار کو، مشرکین کو ان کا مقام دکھانے کے بعد اب جہاں پہ جو ہے وہ قرآن کریم ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، وہاں پہ بشارتیں بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، جو اللہ کی راہ میں نکلے، جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ ایسی طرح گزاری کہ بس کسی وقت بھی جو ہے ان کو جو ہے سکون کا دنیا میں سانس لینا نصیب نہیں ہوا، ان لوگوں کے اللہ تبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب جہاں پہ بھی ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ عمل صالح کی بات ضرور ہوتی ہے۔ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہر وہ کلمہ جو اللہ کی ثنا کہتے ہیں، تمہید، اللہ کی حمد کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، قرآن سب سے بڑا کلمہ ہے۔ جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، مکھیوں کے بنبناہٹ کی طرح اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ کلمات جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور کلمات کہنے والوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے جو ہے وہاں پہ اللہ کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتے تو وہ کلمات جو ہے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی ایمان لانے کا ذکر کیا گیا تو ایمان کے ساتھ دوسری بات عمل صالحہ، صالح اعمال کی بات ضرور کی گئی ہے۔ اکیلا کلمہ پڑھ لینے سے بخشش شاید نہ ہو۔ عبداللہ بن نبی نے بھی پڑھ لیا تھا، اس کے اعمال نہیں تھے۔ اگر ہم صرف پڑھ کے اور تسلی کریں اور ہر وہ کام جس سے منع فرمایا گیا اس کام کو کرتے چلے جائیں تو پھر ہم اپنا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اب لفظ کیا ہے اس کا؟ بے واو حمزہ، بوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، جگہ، مکان۔ لانو، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، نون جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا علامات مضارع کے طور پہ، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ نون سکیلا اس کے اوپر زور دینے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یقیناً ہم جگہ دیں گے ان کو، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو، من الجنت غرفا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، چیک کر لیجیے گا وہ دوسرا جنہ نہ بن جائے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، سر دیکھیے گا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یقیناً ہم ٹھکانہ دیں گے، غرفا کہتے ہیں بالا خانے، اونچی عمارت۔ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کی اونچی جگہوں پہ ہوں گے، تجری، جاری ہوں گی وہ، من تحتہا، نیچے ان کے، تحتا نیچے ان کے، الانہار، نہریں۔ وہ جنت کے بالا خانوں میں اونچی بلند و بالا عمارتوں میں جو ہے وہ مقیم ہوں گے، ان کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے۔ اس میں سے واپسی کوئی نہیں ہے، جہاں پہ جو وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہ کس کے بدلے میں ہے؟ یہ جو ہم یہاں پہ اعمال کر رہے ہیں، یہ جو یہاں پہ ہم چند گھڑیوں کے لیے، نہیں جنت دیکھنا تھی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ دیکھنا تھی، نہیں جنت دیکھنا سے، جزاک اللہ خیر۔ کس بدلے میں؟ یہ جو ہم نے اس مختصر سی زندگی میں جو اچھے اعمال کر لیے، جو ہم ایمان لے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، چاہے پوری زندگی یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوتا تھا؟ آپ ایک باغ میں گئے، ایک صحابی ساتھ تھے، آپ نے وہاں سے جو ہے وہ توڑ توڑ کے کھانے شروع کر دیے، صحابی سے کہا تم بھی کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں، میری تنجل نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں 3 دن سے نہیں کھایا ہوا تھا، مجھے اس لیے بھوک لگی ہوئی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ بادشاہتیں لینی ہیں تو بادشاہتیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں آپ کو، لیکن میں نے جو ہے پسند کیا کہ میں ایک دن جو ہے وہ بھوکا رہوں اور پھر جو ہے میں کھاؤں تاکہ مجھے اس روزی کی قدر محسوس ہو۔ تو یہاں پہ ان اعمال کے بدلے میں یہ بلند و بالا جنتیں جو ہیں وہ ملیں گی، اور وہ بھی وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر جب بات ہو ہمیشگی والی زندگی، اور پھر اس میں جو ہے وہ ازواج مطہرات ہوں گی،
جب دیکھیں نا، جب ایک گھر اچھا، خوبصورت، جوڑا اچھا، اور پھر رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، یہ بار بار کہا گیا ہے، ہمیں بار بار کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اس نے وعدے کر دیے ہیں وہ وعدے پورے ہو کے رہنے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں، مختصر ایسے ہی ہے کہ کہاں 50,000 سال کا دن، واللہ عالم، یہ بھی تو ہم ایک ویسے کوانٹیفائی کرتے ہیں، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ پتہ نہیں وہ 50,000 سال کتنے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سورج چاند تو لپیٹ لیے جائیں گے، تو اس دن کا متعین کیسے کیا جائے گا اس وقت، واللہ عالم، یہ اللہ کو پتہ ہے، بہتر ہے۔ نعمہ اچھا ہے، خوب اچھا ہے، اجر کس کا؟ العاملین، عمل کرنے والوں کا، کیا اچھا اجر ہے، بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اب ایمان کے بعد جو سب سے دوسری بڑی چیز ہے نا، ایمان کے اوپر رہتے ہوئے، الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کس کے اوپر؟ صبر عن المصائب، مصیبت آئی تو اللہ کو جو اللہ صبر کیا اور اللہ سے اجر پایا۔ صبر عن الاطاعت، اللہ نے کہا یہ کرو، دل نہیں بھی چاہ رہا اٹھنے کو صبح پھر بھی، لیکن جب اذان کی آواز جو ہے وہ کان میں گونجی، اٹھے اور اٹھ کے اللہ کی اطاعت کی۔ صبر عن المسیئات، نافرمانیوں سے رک جانا۔ تو یہ صبر ہے کہ ایمان کے بعد جو درجہ آتا ہے نا، وہ صبر کا درجہ آتا ہے، اور صبر کے لیول پہ وہی آتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب بھروسہ ہوگا تو صبر جو ہے وہ آئے گا، اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر صبر بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ انہی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں میں بالا خانے بنا رکھے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان لوگوں کے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کی تعریف میں وہ ساری چیزیں جو وہ آ جاتی ہیں کہ وہ جو کہا گیا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں سے روکا گیا ہے وہ رکتے ہیں، جہاں پہ ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پھر اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اور صبر سے جو ہے اس کو گزارتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر یتوکلون، وہ توکل رکھتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ نارملی یہ بات ہو رہی ہے ان مہاجرین کی، جو مہاجرین جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، یا جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ کچھ غم تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے جنہوں نے ایمان لائے، اعمال صالح کیے، جنتوں میں ان کے لیے ٹھکانے ہوں گے، کیا خوب اچھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں ہماری معاش کا کیا ہوگا۔ جب ہجرت کی جاتی ہے تو ہجرت میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو کام لگا ہوا تھا، یہاں پہ روزگار مل رہا تھا، پتہ نہیں وہاں جا کے جو ہے وہ کام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا قائین لفظ دو حروف کے اوپر ہے، ایک لفظ کاف حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور این میں سے نون ہے، یہ جو ہے یہ خبر دینے کے لیے آتا ہے، خبریہ اس کو کہتے ہیں۔ اور کتنے ہی من دابتن، دابہ ویسے تو کہا جاتا ہے زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کو، لیکن یہاں پہ جانور اس سے مراد لیا گیا ہے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، تحمل لفظ کس سے ہے؟ حملہ۔ حملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، نہیں وہ اٹھاتے رزقها، رزق اپنا، وہ ذخیرہ نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ ان پرندوں جیسی ہے کہ جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جو ہے واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں۔ تو یہی اللہ کے لوگ ہیں۔ تین طرح کی مخلوق جو ہے نا وہ جو وہ ذخیرہ کرتی ہے، وہ کون کون سی ہے؟ ایک انسان ہے، ایک چیونٹی ہے، اور ایک چوہا ہے۔ یہ رزق کو جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ باقی کتنے ہیں جانوروں میں سے لا تحمل رزقها، نہیں وہ اٹھاتے رزق اپنا، نہیں وہ ذخیرہ کرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ہے جو رزق ان کو دیتا ہے، ان کے پاس تو کوئی اسٹوریج نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا ایسا، صحابی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا، کہ اس صحابی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس سال کا رزق ہوگا اور لوگوں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوگی۔ یہاں سال کی بات چھوڑ دیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہم 7 نسلوں تک کا رزق رکھ کے پھر جو ہے وہ ہماری ہوس، ہماری حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ فرمان ہوتا ہے اللہ یرزقها، اللہ رزق دیتا ہے ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، حاضر کی ضمیر یہ کہ اور تمہیں بھی، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہے سننے والا، علم رکھنے والا۔ اس کی یہ دونوں جو ہے وہ فعلون کے وزن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صیغہ مبالغہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دونوں ہیں۔ کس حد تک سننے والا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کس حد تک جاننے والا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو پتہ بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کس کو کتنا رزق چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس شخص کو اللہ جو ہے وہ صحت دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اگر اس کو میں نے بیمار کر دیا تو شاید یہ ایمان سے پھر نہ جائے، اور کسی کی حکمت میں ہے کہ اللہ اس کو بیمار رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے صحت مند کر دیا تو یہ کہیں پھر نہ جائے، یہ بیمار رہے گا تو یہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ اسی طرح رزق کا ہے کہ کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اس سے چھین لے تو کہیں وہ باغی نہ ہو جائے، اور کسی سے رزق نہیں دیتا کہ اگر دے دیا تو وہ کہیں وہ پٹڑی سے نہ اتر جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ جتنا دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی وہ دیتا ہے۔ ولائن، اور البتہ، لام جو ہے وہ البتہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو کھول لیجئے، لام ان، لائن، البتہ اگر، اور البتہ اگر، سألتہم، سآلہ سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا، تا حاضر کی ضمیر، ہم غائب کی، ولئن سألتہم، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، سوال کریں ان سے، من، کس نے، خلق السماوات والارض، کس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر، سخرا مسخر کیا، کس نے قابو کیا، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، یقیناً، لام لازم کے لیے، یا علامات مضارع، نون جو ہے اس کی زور دینے کے لیے، لَيَقُولُنَّ اللہ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان سے کس نے بنایا، سورج چاند کس نے جو ہے مسخر کر دیا، ان کا جواب ہوگا اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر پھرتے چلے جا رہے ہو، کدھر الٹے پھر رہے ہو تم، جب تم خود مان رہے ہو اس چیز کو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، جب ربوبیت اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ بھی ہے، تو پھر معبودیت الہیت بھی اسی کی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ربوبیت تو آپ مان لیں اور الہیت کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ کسی اور ڈنڈی مار لیں وہاں پہ۔ پیدا اس نے کیا، رزق دینے کا ذمہ داری اس کی، سب کچھ وہ کر رہا ہے، اور جب سجدے کی باری آئی اور جب شکر کی باری آئی تو تم نے اس کے ساتھ اور ملا لیے، اس کے ساتھ شریک بنا دیے، اور علیحدہ جو ہے وہ ان کو جو ہے اللہ کی جو ہے وہ صفات ان کے ساتھ کر دیں۔ تو اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے، کس نے مسخر کیا، سورج چاند، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو بات، پھر کیوں اس طرف تم کیوں نہیں آتے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو تم۔ اللہ، بے شک اللہ ہے، یبسط، یبسط لفظ کس سے ہے، بے سین توئے، باسطہ، باسطہ کا معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، فراخ کرنا، کھلا کرنا۔ اللہ ہے جو کھلا کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ اللہ ہی ہے جو رزق جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے، جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اس کو پتہ ہے کس کو کتنا چاہیے، وہ ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے، ہر جاندار کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے۔ تو اللہ آزمانے کے لیے کبھی اس کو زیادہ دے دیتا ہے، کبھی اس کا رزق جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو مومن تو اگر ایسی صورتحال میں ہو تو وہ دونوں صورتوں میں اجر پاتا ہے، جب اس کو زیادہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، جب اللہ اس سے کم کر لیتا ہے، اس سے رزق کھینچ لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تب بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رزق پھیلا کھولتا ہے، فراخ کرتا ہے، اور جس کا چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، سألتہم، اگر آپ سوال کریں ان سے، من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے اتارا پانی، یہ بارش کون برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں ہے؟ بوندیں تک، قطرے تک اللہ کے علم میں ہوتا ہے کون سا قطرہ، کون سی بوند کہاں پہ پڑنی ہے، اور اس بوند نے کہاں پڑ کے اس میں کیا نیچے زمین سے فرٹیلٹی لینی ہے،
اس سے کون سا جو ہے وہ بیج ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اگنی ہے، اور اگ کے کس نے کھانی ہے، کس کے پاس جانی ہے، کس نے پوچھے ان سے، کس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا ساتھ اس سے زمین کو. کس کو؟ مردہ زمین کو. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے بعد میں، اور ہمارے پاس اس دنیا میں کیا تمثیل ہے؟ کہا شہر سے باہر جاتے ہو کبھی ایسی جگہ زمین دیکھی ہے جو بالکل جو ہے وہ ویران ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بھی گھاس کا تنکا نہیں اگ رہا ہوتا؟ ہاں یا رسول اللہ بہت دفعہ دیکھی ہے. اچھا پھر دیکھنے کے بعد کبھی اس کے اوپر بارش ہونے کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہریالی کی جو ہے وہ لہریں بہ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مردے کو جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے. تو جب بارش برساتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کر دیتا ہے ساتھ اس کے زمین کو، من بعد موتها، بعد اس کی موت کے. خشک بنجر زمین جب اللہ کی رحمت برسے گی تو اسی طرح جو ہے وہ جس وقت ہڈیاں ہماری جو ہے وہ چورا چورا پڑی ہوئی ہوں گی اور پھر اللہ کے عرش سے بارش برسے گی، جس طرح زمین میں یہ چیزیں اگتی ہیں اسی طرح ہم زمین میں اپنی قبروں سے اگتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. کون کرتا ہے؟ لا یقولن اللہ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ. تو پھر کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ دو معنوں میں ہم لے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ پھر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تم کدھر جا رہے ہو پھر؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کا شکر کیوں ادا کر رہے ہو؟ ایک ان سے سوالیہ انداز میں ہے، اور ایک دوسرا بتانے کے انداز میں ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری جب اللہ کی ہے تو تمام تعریفوں کے قابل بھی صرف وہی ہے. تو یہ دونوں معنوں میں جو ہم لے سکتے ہیں، ایک پوچھنے کے معنوں میں اور ایک بتانے کے معنوں میں. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان کی، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. دیکھیں کتنی دلیلوں کے ساتھ، کھلی کھلی چیزوں کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم بس بظاہری نظر سے دیکھتے ہیں. برا نہ مانیے گا، ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اندھوں کی زندگی گزار رہے ہیں. اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آنکھ کا بھی اندھا ہو، اندھے سے مراد یہ ہے کہ جو بصیرت کا اندھا ہو، جو دل کا اندھا ہو. جانور بھی آتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کھائے پیے، بچے پیدا کیے، گھر بنایا اور اس کے بعد مر گئے. ہم بھی اسی چیز کو کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنی زندگی کا مقصد جانا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. دوبارہ دیکھیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، یقیناً ہم ٹھکانہ دیں گے ان کے، من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی اونچی جگہوں کے اوپر ان کو ہم ٹھکانے دیں گے. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، بہتی ہوں گی نہریں ان کے نیچے سے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سرٹیفکیشن ہے، اللہ کی وارنٹی ہے، گارنٹی ہے. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ اللہ کے وعدے. نعم اجر العاملین، کیا خوب اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. کیا عمل؟ جو اللہ نے کہے ہیں وہ اللہ کے کہے پہ چلتے ہیں. جہاں سے اللہ نے روک دیا ہم وہاں پہ رک گئے. اللہ نے کہا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہم ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے. اللہ نے کہا ادھر منہ کر لو، ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا یہ سحری کا وقت ہو گیا، تمہارا کھانا پینا بند، تمہاری بیوی حرام، تمہارا کھانا پینا حرام، رک جاؤ، ہم رک گئے. اللہ نے کہا یہ تمہاری چابی گمائی ہے، یہ تمہاری ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہوگی، ہم ہو گئے. تو جو جس طرح اللہ نے کہا ہے ہم اس طرف جو ہے اس طرح چلتے رہے، ان اعمال کو کرتے رہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ بدلہ ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون. صبر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان کے بعد جو دوسرا جو ایمان کے پختہ ایمان کے لیے صبر ہے. ایمان کے اوپر قائم رہنے کے لیے صبر چاہیے. صبر کیا؟ اپنے نفس کے خلاف صبر. جو اطاعت کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے وہ ہم نے رکنا ہے. اور جب مصائب آتے ہیں تو پھر مصائب پہ بھی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ہم نے یہ صبر کریں گے تو ہمارے ایمان میں درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے. اور صبر وہی کرتے ہیں جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. جن کو بھروسہ نہیں ہوتا وہ صبر بھی نہیں کرتے، وہ پھر دوسروں کے دروازوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے ماتھے جو ہے وہ جا کے ٹیکتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے ملیں گے بسبب ان کے صبر کے. وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا،
اور ملاقات ہوگی، استقبال ہوگا ان کا سلام کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ سلام کیا جائے گا، فرشتے سلام کریں گے ان کو، ہر بندہ سلام کر رہا ہو، ہر روح سلام کر رہی ہوگی۔ وجہ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ پھر 3 کیٹیگرائز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، صبر کی 3 ہی ہیں۔ ایک صبر عن الطاعت، اللہ نے جو کہا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اور صبر عن المعیصات، جس میں اللہ نے روکا ہے ہم نے رک جانا ہے۔ اور صبر عن المصائب، اپنی مصیبتوں کے اوپر اللہ سے جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور یہ صبر تبھی ہمارے دلوں میں بیٹھ سکتا ہے جب ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، جب ہم جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ کریں گے۔ اگر توکل نہیں ہوگا تو پھر بھروسہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو انہی کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر محلات بنا رکھے ہیں، ان کا استقبال جو ہے وہ دعا سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ رزق کے بارے میں پریشان ہوتے واقعی ہیں، اور کتنے ہی من دابۃ، جانداروں میں سے، جانوروں میں سے، لا تحمل رزقھا، نہیں وہ رزق اٹھاتے اپنا، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کل کے لیے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ وہ نکلے صبح پرندے اور اپنا رزق کھایا اور شام کو اپنے گھونسلوں میں جا کے سو گئے۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل کو جو ہے وہ آندھی آ جائے گی، بارش آ جائے گی، اور ہم نے جو ہے وہ اس کو ٹھکانہ نہ کیا تو کل ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا وہ 3 ہی چیزیں ہیں جو رزق جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہیں۔ انسان تو جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سال کا رزق رکھیں گے اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ ہم 7 نسلوں کا رکھ کے جو ہے وہ ہم نہیں بھرتے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ہے جو رزق دیتا ہے ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور وہ تمہیں بھی دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے جو ہے وہ مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے، یقیناً اللہ نے، ضرور وہ کہیں گے، جواب ان کا یہی ہوگا۔ ہم سے بھی کوئی پوچھا جائے تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ ہم رب مانتے ہیں۔ تو اللہ کو الہ کیوں نہیں مانتے پھر ہم؟ رب ہوتا ہے پالنے والا، رزق دینے والا، جس کے بغیر تمہارا وجود جو ہے برقرار نہیں رہ سکتا۔ تم اپنی بقا کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہو۔ جب پیدا اس نے کیا، پالا اس نے، رزق اس نے دیا، تمہارا وجود اس کی وجہ سے برقرار ہے، تو پھر وہ تمہارا الہ کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ پھر کیوں جو ہے وہ اس کے سجدہ کرنے کی باری، شکر کرنے کی باری تم لوگوں نے اور بنا لیے ہیں؟ دینے کا ذمہ داری اس نے لے لیا، وہ ٹھیکہ اس کا ہے، اور آگے جب سر جھکانا ہے تو کسی اور کا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نے، تو پھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر پھرے جا رہے ہو؟ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ پھر تم نے اپنے راستے کیوں بدل لیے ہیں؟ کیوں اس اللہ کی طرف جس کی ربوبیت کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ اللہ یبسط الرزق، یہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے تمہارا۔ کوئی کسی کے نام پہ تم حصے نکالتے رہو کہ وہ میرا رزق بڑھا دے گا، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرْ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من نزل من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان سے پانی جو ہے وہ نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر وہ کہیں گے اللہ نے۔ جب جواب اللہ ہے تو پھر کیوں نہیں کہہ دیتے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پوچھئے پھر ان سے ذرا، یہ کل سائن آف انٹیروگیشن پوچھنے میں بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، اور بتانے میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ اس کا استعمال قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کا ہم کر سکتے ہیں۔ پوچھئے پھر الحمدللہ، پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ یا یہ قُلِ الْحَمْدُ بتائیے پھر سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، تم کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ بل اکثرهم لا یعقلون، اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی، ان میں سے اکثر عقل سے جو ہے وہ خالی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اگر ہم نے دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہم مڑ گئے، تو پھر ہم اندھے نہیں کہلائیں گے تو اور کیا کہلائیں گے؟ ہم بہرے نہیں کہلائیں گے تو اور کیا کہلائیں گے؟ اور پھر یاد رکھیے، آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کون سی آنکھوں والا؟ جس کی جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی بھی اس طرح جو ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد جو ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب اللہ نے ہمیں بصیرت دی، اللہ نے ہمیں تعلیم دی، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا امت محمدیہ میں پیدا کر کے، بچپن سے ہمیں قرآن ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے قرآن نہیں دیا تھا؟ سب پہ اللہ کی رحمت ہوئی، سب پہ جو ہے پیدا ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان جو ہے ہمارے کاموں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ پھر ہم کیوں نہ شکرے بن رہے ہیں؟ کیوں ہم اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس چند گھڑیوں کی دنیا کی خاطر، چند لمحات کی خاطر ہم کیوں دنیا کی دل فریبیوں میں جو ہے وہ کھوئے جا رہے ہیں؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے، شیطان یہی چاہ کے جو ہے وہ ہمیں وہ بنائے گا جماعت اپنی، اور تب تک ہماری جان نہیں چھوڑے گا جب تک وہ جہنم میں لا نہیں پھینکے گا۔ وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اب ہم نے اس کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات ماننی ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے وعدوں پہ اعتبار کرنا ہے، اور شیطان کے وعدے تو دھوکہ ہیں، وہ فریب ہیں، وہ سراب ہیں۔ آج تک شیطان نے کسی کو عزت بخشی ہے؟ وہ ڈھکوسلے جو اس نے کھول کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہم نے کوئی ایک دیکھا ہو جس کو شیطان نے جو ہے وہ اینڈ پہ عزت بخشی ہو؟ سارے ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ جنتوں کے وعدے کرتا ہے، اللہ عزتوں کے وعدے کرتا ہے۔ آج بھی آقا کا نام جو ہے وہ کس درود کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ آج بھی صحابہ کرام کے ساتھ جب ان کے نام کی باری آتی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ راضی ہو دعا کی جاتی ہے۔ اور شیطان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو شیطان ملعون ہی کہا جاتا ہے، فرعون ملعون ہی کہا جاتا ہے، ابو جہل ملعون ہی کہا جاتا ہے، ابو لہب ملعون ہی کہا جاتا ہے، ان کو لعنتیں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے ہسٹری کے واقعات ہمارے سامنے۔ ہم آج کے دور میں جیتے ہیں، آج کے دور میں ہم دیکھ لیجئے تمام عزت، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا کے، جبکہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہم دوسروں کو بنا لیتے ہیں، بنا کے لیڈر کو بنا لیا کہ اس کے ساتھ میں بھی رہوں گا تو چلیں کل میری بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ اس کی میری بھی واہ واہ ہوگی۔ ہم عزتیں جو ہے وہ ان جھوٹے معبودوں، جھوٹے باطل خداؤں میں ڈھونڈتے ہیں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، دینے والا وہ ہے۔ تو پھر ہم وہی بات، وہی فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کتنے جان دے ہو؟ پھر کیوں بٹ کے پھرتے ہو؟ کیوں بہکے پھرتے ہو؟ راستے سیدھے کرنے ہیں، اور سیدھے تبھی ہوں گے جب ہم حقیقت کو سمجھیں گے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بران رحمت نصیب فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رحم اللہ۔